پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے میاں شہباز شریف کو وزیر اعظم نامزد کر دیا ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومتی عہدوں کے بجائے آئینی عہدوں کے عوض مسلم لیگ نون کو مکمل معاونت فراہم کرنے کا وعدہ اور وزیر اعظم کے انتخاب میں اعتماد کا ووٹ دینے کا اعلان کیا ہے۔ عام انتخابات کے بعد حکومت سازی اب آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ تحریک انصاف مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت تشکیل دینے کا اعلان کر چکی ہے، جبکہ عمر ایوب کو وزیر اعظم کا امیدوار بھی نامزد کر دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف نے جماعت اسلامی کے ساتھ بھی اتحاد کا عندیہ دیا تھا، لیکن جماعت اسلامی نے تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد سے معذرت کر لی ہے۔ حکومت تشکیل دینے میں ناکامی کی صورت میں بھی تحریک انصاف نے ایوان کا حصہ بننے کا اعلان کیا ہے۔ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد اراکین قومی اسمبلی ایک مضبوط اپوزیشن تشکیل دے سکتے ہیں۔ اس صورت میں قائد حزب اختلاف سمیت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ بھی انہی کے پاس جائے گی۔ اس اہم ترین کمیٹی کی چیئرمین شپ سے پی ٹی آئی حکومتی پالیسیوں پر نظر رکھتے ہوئے مربوط احتسابی عمل کو آگے بڑھا سکتی ہے۔ پارلیمنٹ ایکٹ کے تحت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو وسیع تر اختیارات حاصل ہیں، جن میں قومی احتساب بیورو، ایف آئی اے، ایف بی آر اور کسی حد تک الیکشن کمیشن کا آڈٹ کرنے کے اختیارات بھی شامل ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی حکومتی عہدے لینے کے بجائے آئینی عہدوں تک محدود رہتی ہے تو اس صورت میں تشکیل پانے والی حکومت بہت کمزور بنیادوں پر کھڑی ہوگی۔ بادی نظر میں یہ حکومت ایک اقلیتی حکومت کہلائے گی، جس کے سامنے سب سے پہلی اور بڑی مشکل آئی ایم ایف معاہدے کی صورت میں موجود ہوگی۔ مارچ میں آئی ایم ایف سے اسٹینڈ بائی معاہدے کی تیسری قسط کی منظوری کے لیے نئی حکومت کو آتے ہی آئی ایم ایف کی سخت شرائط پر عمل درآمد کرنا پڑے گا، جس سے ملک میں مہنگائی کا ایسا طوفان برپا ہو سکتا ہے جس کا بوجھ برداشت کرنا نئی حکومت کے لیے آسان نہ ہوگا۔ پیپلز پارٹی جن شرائط پر حکومت کا حصہ بننا چاہتی ہے، اس سے حکومت مستحکم نہیں ہو سکے گی، اور وہ بین الاقوامی سرمایہ کار جو نئی حکومت کے قیام کے بعد پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے خواہش مند ہیں، وہ اپنا سرمایہ کہیں اور منتقل کر سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی بات کریں تو وہاں تحریک انصاف نے علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ 86 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ اگر علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو وہ اپنے جارحانہ طرز عمل کی وجہ سے وہاں وفاقی حکومت کو کافی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے خان عبدالولی خان نے وہاں ذوالفقار علی بھٹو کی وفاقی حکومت کو ٹف ٹائم دیا تھا۔ لیکن حکومت بنانے کے لیے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد اراکین کو پہلے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کرنا ہوگا۔ تحریک انصاف نے کے پی میں بھی جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کا عندیہ دیا تھا، لیکن ایک تو جن سیٹوں پر جماعت اسلامی کے امیدوار کامیاب قرار پائے تھے، اب پوسٹل بیلٹس کی گنتی کے بعد وہاں جمعیت علماء اسلام فے کے امیدواروں نے میدان مار لیا ہے، اور دوسرا جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ جماعت اسلامی نے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد سے معذرت کر دی ہے۔ جماعت اسلامی کا موقف ہے کہ اتحاد مخصوص جگہوں پر نہیں، ملک گیر سطح پر کیا جائے۔ ملک میں عام انتخابات کے انعقاد کے بعد بھی سیاسی استحکام قائم ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ الیکشن کے پہلے سا سیاسی عدم استحکام اب بھی موجود ہے، بلکہ انتخابی نتائج پر اٹھنے والے سوالات اس میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں۔ یہ سلسلہ یہیں ختم ہوتا دکھائی نہیں دیتا، بلکہ حکومت کے قیام کے بعد قومی اسمبلی میں بھی اس حوالے سے آواز اٹھائی جائے گی، جس سے پارلیمنٹ کی کارکردگی پر اثر پڑے گا۔ وفاق کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت کو بھی اس قسم کے چیلنجز درپیش ہوں گے۔ بلوچستان اور سندھ میں صورتحال قدرے بہتر رہے گی۔ وہاں قائم ہونے والی صوبائی حکومتوں کو ان چیلنجز کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، جن سے باقی دونوں صوبوں کی حکومتوں کا پالا پڑے گا۔ امید ہے کہ 1 مارچ تک منتخب وزیر اعظم اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیں گے اور صوبوں میں بھی منتخب حکومتیں تشکیل پا چکی ہوں گی، اور 7 مارچ تک سینٹ کے انتخابات بھی ہو جائیں گے، اور الیکٹورل کالج مکمل ہونے پر صدر پاکستان کا انتخاب بھی آئین کے آرٹیکل 41 کے تحت مارچ میں ہو جائے گا۔ آئین کے آرٹیکل 41 کے تحت صدر مملکت کا انتخاب اسمبلیوں کے الیکشن کے بعد 30 دنوں کے اندر اندر کرنا لازمی ہے، لہٰذا امکان ہے کہ 9 مارچ تک صدر مملکت کا انتخاب بھی ہو جائے گا۔ وفاق میں حکومت سازی کا اعلان کرنے والی اتحادی جماعتوں نے آصف علی زرداری کو صدر مملکت کے لیے نامزد کیا ہے۔ آصف علی زرداری جہاں دیدہ سیاستدان ہیں، ان کا مفاہمتی نظریہ ان کی کامیابی کی ضمانت ہے، اور موجودہ حالات کے تناظر میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ سادہ اکثریت سے صدر مملکت منتخب ہو جائیں گے۔
آصف علی زرداری صدر مملکت منتخب ہونے کے بعد مفاہمتی پالیسی کو آگے بڑھاتے ہوئے بانی پی ٹی آئی اور ان کے قریبی ساتھیوں سے مفاہمت کی کوشش کر سکتے ہیں، جس طرح صدر ایوب خان نے عوامی دباؤ برداشت نہ کرتے ہوئے شیخ مجیب الرحمان جو اگرتلا سازش کیس میں غداری کا مقدمہ بھگت رہے تھے، انہیں اور ان کے سینکڑوں ساتھیوں کو اچانک 12 مارچ 1969 کو رہا کر دیا تھا۔ ان کے خلاف مقدمات واپس لے لیے تھے، جس کے بعد شیخ مجیب الرحمان نے اسلام آباد میں گول میز کانفرنس میں شرکت کی، لیکن اس موقع پر صدر ایوب خان نے شیخ مجیب الرحمان سے ہاتھ نہیں ملایا اور یہ ریمارکس دیے کہ انہیں عوامی دباؤ کی وجہ سے یہ فیصلہ کرنا پڑا، وگرنہ وہ اپنے موقف پر قائم ہیں کہ اگرتلا سازش کیس ایک حقیقت ہے۔ اس گول میز کانفرنس کے بعد صدر ایوب خان نے صدارت سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا اور سیاستدانوں کے باہمی اختلافات کی وجہ سے 25 مارچ 1969 کو ملک میں دوبارہ مارشل لا لگ گیا۔ اب آئیے وزیراعظم کے انتخاب کی طرف۔ نواز شریف نے دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے شہباز شریف کو وزیراعظم نامزد کر کے آصف علی زرداری کے لیے صدارت کی راہ ہموار کر دی ہے اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کی اہم ترین پوزیشن بھی پیپلز پارٹی کے حصے میں آتی دکھائی دیتی ہے۔ ممکن ہے کہ سینٹ کی چیئرمین شپ پاکستان مسلم لیگ نون کے حصے میں آ جائے یا متحدہ قومی موومنٹ بھی اس کی دعویدار بن سکتی ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب خفیہ رائے شماری کے ذریعے اور آئین کے آرٹیکل 226 کے تحت ہوگا۔ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب بھی آئین کے آرٹیکل 226 کے تحت ہوگا، جبکہ وزیر اعظم کا انتخاب قومی اسمبلی میں ڈویژن کے ذریعے اوپن الیکشن میں ہوگا۔ آئین کے آرٹیکل 91 کی شق 4 کے مطابق وزیر اعظم منتخب ہونے کے لیے قومی اسمبلی کے مجموعی ممبران میں سے نصف سے زیادہ اراکین قومی اسمبلی کی حمایت حاصل کرنا لازمی ہے۔ اس مقصد کے لیے اتحادی جماعتوں کو 134 منتخب اراکین کی ضرورت ہوگی، جبکہ اتحادی جماعتوں کو 158 سے زائد منتخب اراکین کی حمایت حاصل ہے۔ اسی طرح پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے لیے بھی 176 کے قریب اراکین صوبائی اسمبلی کی حمایت درکار ہوگی۔ موجودہ سیاسی تناؤ میں کسی بھی جماعت کے لیے یہ تعداد پوری کرنا ایک مشکل مرحلہ ہوگا۔ اس ساری منصوبہ بندی میں نواز شریف مائنس ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ حکومتی امور میں ان کا کردار ماضی کے کانگریس رہنما موہن داس گاندھی کی طرح محدود ہو جائے گا۔